بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں دعوت اسلامی کا دائرہ وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم کے حکمرانوں کو 8 دعوتی خط لکھے۔ آپ نے جن حکمرانوں کے پاس یہ خطوط ارسال فرمائے تھے، ان میں سے ایک ثمامہ بن اسال حنفی تھا۔ ثمامہ کو اہم حکمرانوں میں شامل کرنا اور اس کے یہاں دعوتی خط روانہ کرنا حیرت انگیز اور قابل تعجب اس لیے نہیں تھا کہ وہ نہایت با اثر اور اہم شخصیت کا مالک تھا۔ وہ دور جاہلیت میں عرب کا ایک حکمراں قبیلہ بنو حنیفہ کا ایک سربرو رئیس اور علاقہ یمامہ کے ان بادشاہوں میں سے تھا جن کی کوئی بات ٹھکرائی نہیں جاتی تھی۔ جب ثمامہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پہنچا تو اس نے اس کے ساتھ نہایت توہین آمیز اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا۔ جھوٹے پندار اور جاہلانہ غرور نے اس کو گناہ پر جما دیا اور اس نے دعوت حق سے اپنا کان بند کر لیے۔ پھر شیطان اس پر سوار ہو گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے خبری کی حالت میں اچانک حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دینا چاہتا تھا، اور اپنے اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کے شر سے محفوظ رکھا، ثمامہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ قتل سے باز آ گیا، لیکن وہ آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے دستبردار نہیں ہوا۔ وہ برابر ان کی طاق میں لگا رہا۔ آخرکار وہ چند صحابہ پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا اور ان کو نہایت دردناک طریقے سے شہید کر ڈالا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اس بات کا اعلان فرما دیا کہ وہ جہاں کہیں ملے قتل کر دیا جائے۔ صحابہ کے قتل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد ثمامہ نے عمرہ ادا کرنے کا ارادہ کیا، اور اس ارادے سے وہ اپنے علاقہ یمامہ سے مکہ کی سمت روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر وہ کعبے کا طواف اور اس میں رکھے ہوئے بتوں کے لیے قربانی کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اپنے اس سفر کے دوران وہ مدینے کے قریب ایک راستے سے گزرتے ہوئے اچانک ایک ایسی آفت میں پھنس گیا جس کا اسے وہم و گمان تک نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے کچھ مسلمانوں پر مشتمل ایک فوجی دستے نے، جو اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی شر پسند رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر مدینے کے باشندوں کو نقصان نہ پہنچا دے، ثمامہ کو دیکھا اور اسے گرفتار کر لیا۔ حالانکہ ان میں سے کوئی بھی اسے پہچانتا نہ تھا، اور اس کو مدینے لائے اور اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا، اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس قیدی کے حالات سے واقفیت حاصل کر کے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرمائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد کی طرف تشریف لائے اور اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو آپ کی نظر ثمامہ پر پڑی جو ستون سے بندھا ہوا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، جانتے ہو تم لوگوں نے کس کو گرفتار کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ یہ قبیلہ بنی حنیفہ کا سردار ثمامہ بن اسال ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، آپ واپس گھر تشریف لے گئے اور گھر والوں سے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی کھانا ہو اسے جمع کر کے ثمامہ بن اسال کے پاس بھیج دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح اور شام دوہ کر اس کو پیش کیا جائے۔ پھر آپ ثمامہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے خیال سے اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا کہ ثمامہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم ہماری طرف سے کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ میں آپ کے متعلق اچھا گمان اور آپ سے اچھے برتاؤ کی امید رکھتا ہوں، لیکن اگر آپ میرا قتل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو قتل کرائیں گے جو قتل کا مجرم ہے، اور اگر احسان کر کے مجھے چھوڑ دیں تو ایک احسان شناس کو اپنا ممنون کرم پائیں گے، اور اگر آپ کو مال کی خواہش ہے تو وہ بھی فرمائیے، جتنا مال چاہیں گے دیا جائے گا۔ اس نے جواب دیا۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو اس کے حال پر چھوڑا اور 2 روز تک اس سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ اس دوران اس کے پاس حسب معمول کھانے پینے کی چیزیں اور اونٹنی کا دودھ برابر پہنچتا رہا۔ 2 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے پاس تشریف لائے اور وہی سوال کیا، ثمامہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم ہم سے
کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرے پاس کہنے کی وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں۔ اگر آپ میرے اوپر احسان کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو اس کی قدر پہچانتا ہے، اور اگر میرے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کا یہ فیصلہ حق بجانب ہوگا، کیونکہ میں آپ کے آدمیوں کو قتل کر کے اس کا مستحق قرار پا چکا ہوں۔ اور اگر آپ کو مال کی خواہش ہے تو بتائیے، جو چاہیں گے آپ کو پیش کیا جائے گا۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مزید کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ البتہ اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے پاس گئے اور پھر وہی سوال دہرایا، سمامہ، تم کو ہماری طرف سے کس طرح کے برتاؤ کی امید ہے؟ اور اس نے بھی حسب سابق وہی جواب دیا، اگر میرے اوپر احسان کرتے ہیں تو ایک احسان شناس پر احسان کریں گے، اور مجھے قاتل قرار دیتے ہیں تو میں اس کا مستحق ہوں، اور اگر آپ کو مال کی ضرورت ہو تو فرمائیے، آپ کا مطلوبہ مال میں آپ کو پیش کر دوں۔ اس سوال و جواب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سمامہ کو رہا کر دو، اور حسب ارشاد اس کی زنجیریں کھول دی گئیں۔ رہائی پا کر سمامہ مسجد سے نکلا اور مدینے کے باہر بقیع کے قریب واقع کھجوروں کے ایک باغ میں گیا جس میں کنواں تھا۔ اپنی سواری کو اسی کنویں کے پاس بٹھا کر اس کے پانی سے خوب اچھی طرح غسل کیا اور پاک صاف ہو کر پھر اسی راستے سے چل کر مسجد میں واپس آ گیا۔ اس نے مسجد میں مسلمانوں کی ایک مجلس کے قریب پہنچ کر بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اے محمد، خدا کی قسم، روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوث اور قابل نفرت نہ تھا، مگر اب یہ مجھے ہر چہرے سے زیادہ محبوب ہے، اور خدا کی قسم، آپ کے دین سے زیادہ قابل نفرت میرے نزدیک کوئی دین نہ تھا، لیکن اب یہ مجھے تمام ادیان سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور خدا کی قسم، آپ کے شہر سے زیادہ ناپسندیدہ میرے نزدیک کوئی دوسرا شہر نہ تھا، مگر اب آپ کا یہ شہر مجھے تمام شہروں سے زیادہ پسند ہے۔ تھوڑی دیر رک کر پھر بولے، میں نے آپ کے کچھ ساتھیوں کو قتل کیا ہے، اس کی تلافی کے لیے آپ میرے اوپر کیا عائد کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمامہ، اس سلسلے میں تمہارے اوپر نہ قصاص ہے نہ دیت، کیونکہ اسلام نے تمہاری تمام سابقہ زیادتیوں اور غلط کاریوں کا حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کی وجہ سے جنت کی خوشخبری دی۔ ان کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا، کہنے لگے، خدا کی قسم، میں نے آپ کے جتنے صحابہ کو قتل کیا ہے اس سے کئی گنا تعداد میں مشرکین کو قتل کروں گا، اور اپنی ذات کو، اپنی تلوار کو، اور ان لوگوں کو جو میرے ماتحت اور ہمنوا ہیں، آپ کی اور آپ کے دین کی نصرت و تائید کے لیے وقف کرتا ہوں۔ قدر توقف کے بعد پھر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سواروں نے مجھے اس وقت گرفتار کیا تھا جب میں عمرے کی نیت سے نکلا تھا، اور آپ کے خیال میں مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مکہ جا کر عمرہ ادا کر لو، مگر یہ عمرہ اب تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ادا کرو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج اور افعال عمرہ کی تعلیم دی۔ حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے۔ جب بطن مکہ میں پہنچے تو وہیں کھڑے ہو کر بلند آواز سے تلبی پڑھنا شروع کر دیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ دنیا کے سب سے پہلے مسلمان تھے جو تلبی پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ قریش کے لوگ ناگہانی اور غیر متوقع آواز کو سن کر سہم گئے اور غضبناک ہو کر دوڑے۔ انہوں نے اپنی تلواریں بے نیام کر لی اور آواز کی طرف لپکے تاکہ اس شخص پر ٹوٹ پڑے جو ان کے کچھار میں گھس آیا تھا۔ وہ لوگ سمامہ کی طرف بڑھے تو انہوں نے تلبی کی آواز اور تیز کر دی۔ وہ ان کی طرف نہایت لاپرواہی اور بے خوفی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ ایک قریشی جوان نے تیر چلا کر ان کو شہید کرنا چاہا، مگر دوسروں نے اس کو یہ کہتے ہوئے ایسا کرنے سے روک دیا، تیرا برا ہو، جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ یمامہ کا بادشاہ سمامہ بن اسال ہے۔ اگر تم نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو اس کے قبیلے والے ہمارے یہاں غلے کی برآمد کو روک کر ہمیں بھوکا مار دیں گے۔ پھر وہ لوگ اپنی تلواریں میان میں کر کے حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے اور ان سے بولے، سمامہ، یہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم بے دین ہو گئے ہو اور تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین ترک کر دیا ہے؟ نہیں، میں بے دین نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں نے سب سے اچھے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اس گھر والے کی قسم، میرے واپس جانے کے بعد یمامہ کے گیہوں کا ایک دانہ اور وہاں کی پیداوار کا کوئی حصہ اس وقت تک تمہارے یہاں نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تم سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار نہ کر لو۔
حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمرے کے ارکان ادا کیے. انہوں نے غیر اللہ اور بتوں کے لیے نہیں، خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربانی کے جانور ذبح کیے اور اپنے وطن واپس لوٹ آئے. واپس آ کر انہوں نے اپنے قبیلہ والوں کو قریش کے یہاں غلے کی سپلائی روک دینے کا حکم دیا. قبیلے والوں نے ان کے اس حکم کی تعمیل کی اور اہل مکہ کے یہاں اپنی پیداوار کی سپلائی بند کر دی. اقتصادی پابندی جو ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے خلاف لگائی تھی بتدریج سخت سے سخت تر ہوتی چلی گئی. اس کے نتیجے میں غلے کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا. لوگوں میں فاقہ کشی عام ہو گئی اور ان کی تکلیف اور پریشانی زیادہ بڑھ گئی. اور جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کو اپنے اور بال بچوں کی بھوک سے مر جانے کا شدید خطرہ لاحق ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا: ہم آپ کے متعلق پہلے سے یہ بات جانتے ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تاکید کرتے ہیں، مگر اس وقت ہم جس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ قطع رحمی کا طرز عمل اختیار کر رکھا ہے. آپ نے ہمارے باپوں کو تلوار سے قتل کیا اور بیٹوں کو بھوکوں مار رہے ہیں. ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلے کی برآمد پر پابندی لگا کر ہمیں سخت تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے. اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو لکھ دیں کہ وہ غلہ وغیرہ پر عائد پابندی ختم کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ کو لکھ دیا کہ وہ قریش کے خلاف پیداوار کی برآمد کی لگائی ہوئی بندش ختم کر دیں. چنانچہ انہوں نے آپ کے حکم کے مطابق وہ پابندی اٹھا لی اور قریش کی یہاں کی سپلائی جاری کر دی. حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر اپنے دین کے وفاداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے عہد کے پابند رہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اہل عرب اجتماعی اور انفرادی طور پر اللہ کے دین سے نکلنے لگے اور مسلمہ کذاب نے بنو حنیفہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے انہیں اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دینی شروع کی. تو حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے ڈٹ گئے. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا: بنو حنیفہ کے لوگوں، خبردار، اس گمراہ کن دعوت کو ہرگز قبول نہ کرنا جس میں نور ہدایت کا دور دور تک پتہ نہیں ہے. خدا کی قسم یہ شقاوت اور بدبختی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ان لوگوں پر مسلط کیا ہے جو اسے اختیار کریں، اور زبردست امتحان و آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے انکار کریں. انہوں نے مزید فرمایا: بنو حنیفہ والو، ایک وقت میں دو نبی نہیں ہو سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ ان کی نبوت میں کسی کو شریک کیا گیا ہے. پھر وہ اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو لے کر الگ ہو گئے جو اسلام پر ثابت قدم رہ گئے تھے اور راہ خدا میں جہاد اور اس کے دین کو زمین پر غالب کرنے کے لیے مرتدین کے ساتھ جنگ و قتال میں مشغول ہو گئے. اللہ تعالیٰ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا دے اور اس جنت سے نوازے جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، اور ہم کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین.